الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں پھر اپنی زندگی میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں اکٹھا فرمایا. اللہ کریم ہمیں اسی طرح 5 وقت با جماعت اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتے ہی رہیں اور آخری وقت اللہ ہمیں اپنا نام نصیب فرما دے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تمام عیوب سے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ کہ اللہ نے اس کے ارد گرد بہت برکتیں رکھی. کیوں لے گئی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے دیکھنے والے ہیں. گزشتہ جمعہ بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا، معراج کا سفر بڑا انوکھا سفر ہے. معراج کا معنی بلندی کے ہیں، ایک معنی اس کا سیڑھیاں بھی ہیں، زینہ بھی ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرج بی الی السماء کہ اللہ نے مجھے آسمان کی طرف بلندی عطا کی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے چونکہ یہ سفر بڑا ہی انوکھا اور ما فوق العقل ہے. رات کے کچھ لیلن، یہ لفظ لیل کا معنی رات ہوتا ہے، تو لام پہ جو تنوین ہے یہ للتقلیل کے لیے ہے، یعنی رات کے کچھ حصے میں، مختصر حصے میں. اس آیت کو یا سورت کو شروع کرنے سے پہلے جو لفظ ہے وہ سبحان ہے. سبحان، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ لفظ یہاں ارشاد فرمایا کہ جو واقعہ رونما ہونے والا ہے وہ سارا ہی انوکھا واقعہ ہے. آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے پہلے دوسرے تیسرے آسمان سے، پھر رستے میں اللہ رب العزت نے جو مشاہدات آپ کو فرمائے، یہ سارا صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سبحان، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے جو ساری قدرتوں والی ذات ہے. تو معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے ہمارا
اس دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان کی طرف پہلا، دوسرا، ساتویں، اور سدرۃ المنتہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ دو حصے ہیں اس کے۔ پہلا حصہ جو ہے چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، ایک روایت یہ، اور زیادہ معتبر روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے۔ تو حضور فرماتے ہیں انا بین النائم والیقظان، کہ میں ابھی نیم خوابیدگی کی حالت میں تھا۔ قانون فطرت ہے کہ بندہ جب لیٹتا ہے تو لیٹتے ہی فوراً نیند کی وادی میں نہیں پہنچ جاتا، کوئی تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو جب لیٹتا ہے، لیٹنے کے بعد جب بندے پہ نیند کا غلبہ ہونا شروع ہوتا ہے، ابھی پوری طرح نیند نہیں ہوتی، کچھ جاگ رہا ہوتا ہے، کچھ سویا ہوتا ہے، تو اسے فرمایا بین النائم والیقظان، کبھی طرح مجھے پوری نیند کا غلبہ نہیں تھا۔ اور پھر جبریل امین تشریف لائے، تو جبریل کا آنا یہ بھی ما فوق العقل۔ جبریل آئے، نہ تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کنڈی کھولی، نہ دستک دی، نہ آواز دی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ چھت میں سے آپ تشریف لائے۔ اب چھت کو کتنا کھولا ہوگا؟ اب ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جبریل جس کے 600 پر ہیں، 600 پر، اور ایک پر جبریل علیہ السلام کا اتنا ہے کہ اس میں اگر پوری دنیا کو اس پر پہ اٹھانا چاہیں تو پوری دنیا کو اپنے پر پہ یوں اٹھا لیں، اتنا بڑا پر، اتنا بڑا جبریل علیہ السلام 600 پروں والا، وہ کتنا بڑا کمرہ ہوگا جس میں آپ آرام فرماتے؟ جیسے ہمارے رومز ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہال ہوتے ہیں، وہ تو نہیں تھا۔ تو چھت کو سے داخل ہوئے۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا ہے۔ عام طور پہ جب کسی کو جگایا جاتا ہے تو جگانے کے لیے یا تو بندہ کھانستا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے، یا آواز دیتا ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ پکڑ کر کے جھنجھوڑتا ہے۔ اب یہ تینوں مرحلے ایسے ہیں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف تھے۔ اب آپ کو جگایا کیسے جائے؟ روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر نوری پر جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پہ یوں مس کیے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں کو چوما، پاؤں کے تلووں کو چوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کی ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ جنت سے ایک جانور جو ہے جس کا نام براق ہے وہ لایا گیا۔ براق برق سے ہے، بجلی، تو بجلی کی رفتار 1,84,000 میل فی سیکنڈ ہے، 1,84,000 میل فی سیکنڈ بجلی کی رفتار۔ تو فرمایا کہ براق کی رفتار اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ یوں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ تا حد نگاہ، جہاں بندے کی نگاہ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا، اتنی رفتار والا۔ چونکہ لفظ قرآن مجید میں کیا ہے؟ لیلن، رات کے کچھ حصے میں، پوری رات میں نہیں، لیلن کچھ حصے میں،
تو اللہ نے یہ سواری بھی ایسی عطا فرمائی۔ آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھایا، ساتھ جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اور فرشتوں کا ایک پوری جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلیں۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے اور بیر زمزم یعنی زمزم کے کنویں پہ لے کر کے آئے، پھر آپ کا شق صدر کیا، سینہ کھولا گیا، آپ کے دل کو زمزم سے پھر دھویا گیا، پھر آپ کو لے جایا گیا۔ تو جب آپ کا سفر شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ جگہ ہے، چلتے ہوئے کہ یہ وہ جگہ ہے جو آپ کی ہجرت کا مقام ہے۔ پھر کچھ آگے چلے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ وہ جگہ ہے جہاں شعیب مسکن حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین پہ، یہاں بھی آپ نے نماز پڑھی۔ پھر آگے چلے ہیں تو جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہاں بھی نماز پڑھ لیں کہ یہ جگہ جو ہے یہ وادی سینا ہے جہاں شجر موسیٰ علیہ السلام کے اس کے قریب آپ نے نماز پڑھی۔ پھر آپ آگے چلے تھوڑا سا تو پھر جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہاں بھی نماز پڑھ لیں، یہ بھی بڑا اہم مقام ہے۔ اور پھر عرض کی کہ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی جائے پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ رواں دواں ہیں، چلتے ہوئے ایک بڑھیا سامنے آئی، بڑھیا نے آپ کو روکنا چاہا۔ جبریل عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آگے چلے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہیں، ایک بوڑھا وہ سامنے آیا، آپ کو روکنا چاہا۔ جبریل نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آگے چلیں، رکے نہیں۔ اور پھر ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، وہ جماعت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اول یا آخر یا حاشر۔ تو جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان کے سلام کا جواب دیجئے، یہ اپنے آپ کے ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور ان کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور ان کے ساتھ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اور پھر آپ آگے چلیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے اور بہت لمبے لمبے، اور اپنے چہروں کو وہ چھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی کہ اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں۔ چونکہ غیبت میرے اور آپ کے ماحول میں اسے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی عدم موجودگی میں کسی کو برائی کو بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے، اور یہ عام ہے۔ میں اور آپ جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے غیبت کے بارے میں فرمایا، لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنا ایسا ہے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے چلے ہیں، ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے سامنے پکا ہوا گوشت ہے، بہترین پکا ہوا گوشت۔ وہ پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جو سڑا ہوا گلا ہوا کچا گوشت ہے اسے چبا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جو نکاح کے ہوتے ہوئے، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے یہ بدکاری کرتے ہیں، اور کچھ آگے چلنے کے بعد آپ نے دیکھا ایک آدمی کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے اور اس کا سر وہ قیمہ بن جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اسی طرح صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ہو رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تھے لیکن نماز میں سستی کرتے تھے، وقت ٹال دیتے تھے، جماعت کا وقت گزر گیا، ابھی اور وقت بہت گزر گیا، اب آخری وقت میں پھر جلدی جلدی یہ نماز پڑھتے، نماز میں سستی کرنے والے۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن نماز میں سستی کرنے والوں کا یہ حال۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، جماعت کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں اور بعد میں پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں، اور بازار میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ نماز سے ہم کتنے غافل ہیں، بس وہ کولے کی بیل کی طرح صبح سے شام تک پیسہ کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے اسے بھول بیٹھے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کاروبار کرنا یہ منع ہے، منع نہیں، بلکہ یہ کام کرتے ہوئے اللہ کو بھی یاد کرنا، اللہ کے حکموں کو پر بھی چلنا ہے۔ جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہمارے جماعت والے ساتھین سے آپ سنتے رہتے ہیں، نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی جو ہے وہ وافر عطا فرماتے ہیں، روزی کی تنگی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔